السلام علیکم ذریعہ ٹن میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ کر سکتے ہیں جن سے ان کی مدد ہو جائے, تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اسی طرح سے موسٹ آف دا ٹائم ہمارے ساتھ دنیا انٹریکٹ کرتی ہے. تو ہمیشہ اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھیں, دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. اٹ ڈزنٹ ٹیک اے لاٹ کسی اور کے لیے کچھ کرنا, اگر اس کے بارے میں سوچا جائے, بٹ ہم پھر بھی سوچتے ہیں نہیں, ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. لیکن کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے اچھی چیزیں کریں گے تبھی اپنے معاشرے کو بہتر کر پائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیو, یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے, اتنی بڑی لعنت ہے, کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جس کے متعلق اللہ نے اعلان جنگ کیا ہو, لیکن سود اتنا بڑا گناہ ہے. رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سودی نظام سے باز نہیں آؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ماشاءاللہ حکومت پنجاب نے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے قانون پاس کر دیا. میں وفاقی حکومت سے بھی التماس کروں گا, اگر ترقی چاہتے ہیں تو اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما دیں, پھر دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سود کے ختم کرنے میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اینڈ آف کورس اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آئی ڈو فیل لائک صبح کے وقت آپ کے خیالات بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کا دن کس طرح کا گزرے گا. تو صبح کے وقت سب سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کریں ان چیزوں کے لیے, ان نعمتوں کے لیے جو کہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں. ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں بٹ ہماری زندگی نعمتوں سے بھری ہوتی ہے, اور جب ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جب ہم گریٹفل ہوتے ہیں, تو نہ صرف اوور آل ہم اچھا محسوس کرتے ہیں بٹ آلسو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں, وہ ہمیں اور دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ ہم شکر گزار ہیں. اس لیے ہمیشہ صبح کا آغاز ایک اچھے خیال کے ساتھ, ایک اچھے تھاٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کے بسم اللہ پڑھ کے ہی کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل, فیصلہ آباد کے اگر موسم کی بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی فیصلہ آباد کے اندر اس کا جو مطلع ہے وہ جزوی طور پر صاف رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو شہر فیصلہ آباد کی جو فضائی آلودگی ہے اس میں پوائنٹس, اس کے ایئر کوالٹی پوائنٹس جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے فیصلہ آبادیوں کے لیے یہ فضائی آلودگی جو ہے یہ زہر بنتی جا رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے فیصلہ آبادیوں کو جو ہے محکمہ ماحولیات کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کی جانب سے جو ہے وہ بھی احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے کہ خود کو اس فضائی آلودگی سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. اگر آج کے دن کی بات کریں تو محکمہ ماحولیات کے مطابق آج فیصلہ آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 155 پوائنٹس تک جا پہنچا ہے, جس کا مطلب ہے کہ فیصلہ آباد کی جو فضائی آلودگی ہے وہ زہر کی مانند جو ہے شہر فیصلہ آباد کے اندر جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے. تو فیصلہ آبادی جو ہے اپنا خیال رکھے, ماسک کا استعمال کرے, اینک کا استعمال کرے, تاکہ خود کو جو ہے اس فضائی آلودگی سے اور بیماریوں سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. موسم اسی طرح سے خشک اور سرد رہے گا, جبکہ دن کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن بدن فیصلہ آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے اور سردی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو شہر فیصلہ آباد جو ہے اس موسم کو, ٹھنڈ والے موسم کو جو ہے وہ گرم کپڑوں کے ساتھ انجوائے کریں, کچھ میوہ جات کے ساتھ کریں, تاکہ اپنے آپ کو اس خشک سردی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ آباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا امکان نہیں ہے. موسم اسی طرح سے خشک اور سرد رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصلہ آباد شہر کا موسم دن بدن تبدیل ہو رہا ہے, جہاں پر ایک طرف ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے, وہیں پر پولیوشن اینڈ اسموک بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ آباد شہر میں اسموک کا ایشو ان دا لاسٹ فیو ایئرس بھی رہا ہے, بٹ جس طرح سے اس سال اگر آپ لاہور میں دیکھیں
یا آپ فیصلہ آباد میں دیکھیں تو آپ کو بڑا کلیئر اینڈ ویزیبلی اسموگ نظر آئے گی، اسپیشلی ان ٹائمس میں جہاں پر فوگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت۔ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو لازمی طور پر فیس ماسک کا استعمال کریں۔ یہ مت سوچیں کہ شاید میٹر نہیں کرتا، بٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر بن رہا ہے ڈفرینٹ بریدنگ ڈیزیزز کے لیے، بریدنگ ایشوز کے لیے۔ ڈاؤن دا لائن اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیف رکھیں اور کوشش کریں لازمی طور پر کہ ماسک کا استعمال کریں جب بھی آپ باہر نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سن پروٹیکشن ایک اور ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہو آپ کو لازمی طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ آپ اپنے ساتھ کیری کریں اور کوشش کریں کہ دن کے تھرو آؤٹ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد سن اسکرین کو ری اپلائی کریں۔ ابھی محسوس نہیں ہوتا، بٹ جب آپ 30 یا 40 پلس ہو جاتے ہیں تو آپ کی اسکن پہ ویزیبلی آپ کو ایجنگ کے سائنز یا ڈفرینٹ سن ڈیمیج کے سائنز نظر آنے لگتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ تو جی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، سستا پروٹین ہوا مہنگا، برائلر گوشت غریب کی پہنچ سے دور۔ جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری۔ اسی حوالے سے بات چیت کریں گے کیا ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں اور کیا آج ایک عام آدمی کی پہنچ میں چکن یا گوشت موجود ہے، کتنا فرق پڑا ہے اگر ہم 2022 کیونکہ ختم ہونے والا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے کہ اس سال میں انفلیشن کا کیا اثر رہا پرائسز کے اوپر۔ اس کے علاوہ کیا ایک عام شخص کو آج ایک پرائیورٹی رکھا جا رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے، کیوں آسانیاں پیدا نہیں کی جا رہی ہیں۔ اگر بیسک نیسیسٹیز کی بات کریں آف کورس آپ کو پتہ ہے پہلے ہی پاکستان میں کافی ایشو ہے یہ میل نیوٹریشن کے حوالے سے، تو کیا آج نارمل فیملیز، عام آدمی ایک ڈیلی ویجر افورڈ کر سکتا ہے کہ اب وہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو میل نیوٹریشن سے بچا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد بلال ڈوگر موجود ہیں، یہاں کا پرسن ہے۔ بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکس سینٹرل چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح بلال میں بات کر رہی تھی، کیا ایک عام شخص آج کے وقت میں اپنی فیملی کو، اگر چکن کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ اور میٹ پروڈکٹس کی بھی بات ضرور کریں گے، لیکن اگر چکن پہ اپنا فوکس رکھیں صرف، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا آج اگر ہفتے میں 3 سے 4 دن آپ گھر میں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میٹ پروڈکٹ بنے، آپ چکن بنائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو کیا آج ایک عام شخص یہ افورڈ کر سکتا؟ بڑا یہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر گزشتہ روز ہی ڈاکٹر سجاد ارشد جو کہ سینئر نائب صدر بھی ہیں فیصلہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی طرف سے ایک دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی گئی، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ 2 ملین خاندان جو اس سے منسلک ہیں تو ان کو بے روزگاری کی چکی میں پیسنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک سیکٹر چل رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر ہم نے جو پہلا پروگرام کیا تھا ڈاکٹر سجاد ارشد اور پی پی اے کے ساتھ، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ، ہمارا مقصد تھا کہ اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بنائی جائے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ مڈل ایسٹ اس وقت سب سے بڑا بائر ہے کبھی۔ انڈے تو ہمارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا میٹ، چکن جو ہے خاص طور پر برائلر کا، وہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ بڑا ہیلدی اور بڑا یہ ہائیجینک ہے، تو وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیں۔ اس طرف جانے سے پہلے اس انڈسٹری کو اپنے ملک کے لیے بھی ختم کر لیں گے، یہ بڑا صورتحال خطرناک ہے۔ اچھا، سویا بین کی یا امپورٹ کی بات ہے تو میرے خیال میں اب تو 100 ارب سے بھی زائد کا جو مال ہے وہ اس وقت وہاں ہولڈ ہوا ہے، جو کہ میرے خیال میں غلط نہ ہوں تو 60 لاکھ سے زائد کا جو اس وقت سویا بین ہے وہ پورٹ کے اوپر ہولڈ ہے۔ اچھا، یہاں ٹسل پڑی ہوئی ہے جو یہ سویا بین کے جو بیج کو تیل اور جو بھی اس کے اندر سے نکل ہمارا بعد میں وہ چھلکا رہ جاتا ہے جو کہ فیڈ میں استعمال ہوتا ہے، ان کے اور وزارت کے درمیان میں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ میل نیوٹریشن جو آپ نے بات کی، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر میرے خیال میں کلیئر کر دیں گے، کیونکہ یہ جو ویٹرنری ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے اس کے پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو یہ بیٹر اس کے اوپر اپنا موقف دے سکتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے، وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یا اس کو ایک صرف لبادہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بہت سارے ریومرز آ رہے ہیں، کچھ رشوت مانگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کچھ اور ڈیمانڈ کریں، اور وہ ڈیمانڈ ہے نہیں ہے، یہ کہاں تک کھڑے ہیں، میرے خیال میں وہ تو یہ پوزیشن کلیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت انڈسٹری ہماری بڑی برے سچویشن میں، اور دیکھیں ہم نے صنعت کو پروان چڑھانا ہے، وہ صنعت یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں، ہم تو ہر طرح کی صنعت، اور یہ ایک صنعت ہے۔ صنعت کیا ہوتا ہے؟ لائف اسٹاک بھی ایک صنعت ہے، پولٹری بھی ایک صنعت ہے، اور پھر جو مجھے میری انفارمیشن کے اندر بھی اضافہ ہوا کہ جو سویا بین ہے جب وہ فیڈ میں استعمال ہونی، تو یہ فیڈ نہ صرف
पोल्ट्री के अंदर बल्कि आपके लाइफ स्टॉक के अंदर जितनी फीड है इस वक्त, मतलब लोग अपने जो जानवरों को भी डालते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है, फिर तो दूध भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ आपके लिए खालिस दूध का एक वैसे बहुत बड़ा मसला है, फिर आपका जो मीट दीगर है जिसके अंदर बड़ा गोश्त है, मटन है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसे लॉन्ग ऑलरेडी 10-12 दिन कर लिया गया है। अगर 10-12 दिन देखें तो लोगों ने माल नहीं डाला, जिसे हम कहते हैं बर्ड नहीं डाला, शेड्स खाली हो रहे हैं, अभी लोग निकाल रहे हैं। जब 15 दिन बाद की पिक्चर क्या होगी, ये बड़ी खतरनाक है और बड़ी सिचुएशन लम्हा फिक्री हो जाएगा क्योंकि लोग 32 दिन का 35 दिन का जिसके बाद जितना वजन का चूजा पड़ा है, माल पड़ा है, बर्ड पड़ा है, वो निकाल रहा है। क्यों? उसको पता है फ्लॉक के पीछे मेरे पास फीड ही नहीं है, मैं इनको खिलाऊं क्या, इसलिए इनको मारने की बजाय इनको निकाल दूं, अपना पैसा भी कुछ बचा लूं। ज़र मुबादला बचाने की इस वक्त जंग हो रही है। ये जंग नहीं हो रही कि इसको बचाना कैसे, उस फील्ड को आगे लेकर चलना है। ये बड़ा लम्हा फिक्री है। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, क्यों ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गए और 2022 को अगर आप देखते हैं कहाँ से प्राइसेस शुरू हुई थी और अगर आप देखते हैं कंपैरिजन में कहाँ पर खड़ी हैं? जो बहुत शुक्रिया आपका। असल में प्राइसेस का जो है ये नहीं इतना बड़ा इशू। प्राइसेस तो सबसे ज़्यादा जो है इसकी इनपुट कॉस्ट है फीड की, वो 1000 पर बैग एक माह में पिछले बढ़ गई है। जो सोयाबीन का रेट 95 था वो इस वक्त 300 हो गया है। फार्मर्स के लिए फीड की प्राइस जो एक साल पहले 3000 के राउंड अबाउट थी वो इस वक्त 7000 हो चुकी है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी तो किस तरह पॉसिबल है? दो ही काम है, या तो वो नुकसान कर करके बेचता जाए और अपना आप को कंगाल कर ले, तो या उसको क्लोजिंग पे ले जाए। अभी तीसरा फ्लाक हो गया है। फार्मर इतने नुकसान में है, जब एक डबल स्टोरी शेड में चूजा डालता है तो उसमें इस वक्त 50 लाख रुपए कम हो रहा है। अभी एक बंदे के पास अगर 10 शेड हैं, 5 प्रेमिसेस हैं, तो वो 5-10 शेड में आप लगा लें 50 पर 2.5 करोड़ रुपया उसको एक फ्लाक में कम हो गया। अगर 3 फ्लाक्स में 7-8 करोड़ रुपया उसका नुकसान हो गया। ये सूरत हाल है। पहले ही बड़ी गंभीर सूरत हाल थी, ऊपर से गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि इसको सोयाबीन पे पाबंदी लगा दी है। सोयाबीन कराची पोर्ट पे पड़ी है, 2 शिप अनलोड हुए पड़े हैं और 4 शिप जो हैं वो समुद्र में खड़े हैं और वो तकरीबन 6 लाख टन उसकी मालियत अरबों में बनती है, 2-4 अरब नहीं है, ये मिलियंस ऑफ अरब हैं जो उसकी कास्ट है। और वो अगर वो नहीं आएंगे तो पीछे जो छोटी फीड मिल्स थी वो 30, 35, 40% बंद हो चुकी हैं। जो चंद बड़ी फीड मिल्स हैं जिनके पास स्टॉक था वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जब आप पीछे से माल आएगा नहीं, आगे से वो उसकी सप्लाई होती जा रही है, तो कब तक रहेगा? इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ हम कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में 4 चीज़ें, पोल्ट्री, चिकन का गोश्त, अंडे, वाइट एग और उसके साथ दूध और उसके साथ ऑयल, ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में शदीद कमी हो जाएगी। और असल में होता है ये सिर्फ ये नहीं होगा कमी हो जाएगी, ये फिर फौरन पूरे हो जाएंगे। इट विल टेक सेवरल मंथ्स। और अगर और ज़्यादा नुकसान हो गया, मजीद इन्होंने काफ़ी देर कर लगा दी, तो फिर तो ईयर्स लगेंगे, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट से ब्रीडर से ब्रायलर बनते बनते 3 साल का टाइम चाहिए। वो किस तरह पॉसिबल है? वो जब एक चीज़ ख़त्म हो गई है उसको दोबारा फिर नए सिरे से शुरू करेंगे और ये हुकूमत को कोई पता नहीं है। अभी मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। जो असल इशू ये उठाते हैं जीएमओ का, नॉन जीएमओ का। दुनिया में सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हैं वो चीज़ें आ रही हैं, जो हमारी दुनिया में, अमेरिका में 95% जो सोयाबीन मील इस्तेमाल हो रहा है, पोल्ट्री में सोयाबीन मील इस्तेमाल होता है, बाहर से सीड आता है अमेरिका से और ब्राज़ील से। सीड क्रश होता है, सॉल्वेंट प्लांट वाले मंगाते हैं, एफसीआई वाले, और उसको ऑयल इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मील है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पोल्ट्री फीड में। अब अमेरिका में 95% जीएमओ सोयाबीन मील इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास आप कोई बंदा भी, मैं चैलेंज करता हूँ, एफएडी का वो रिसर्च पेपर निकाल के पढ़ ले कि अमेरिका में क्या हो रहा है। हम एक दूसरे की आंखों में मुल्क का नुकसान करके, लोगों का नुकसान करके क्या फ़ायदा? आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ें। इंडिया देखें, हमारे साथ इंडिया है, इंडिया खुद कफील था सोयाबीन में। इस दफ़ा उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, उन्होंने फौरी तौर पर उनकी हुकूमत ने फैसला किया है और सोयाबीन, ताकि हमारा फार्मर, हमारी मीशत, जो नुकसान फार्मर का हो रहा है
اس کے اپنے گھر کا ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی وہ ملک پاکستان کا بھی ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے ذرا مبادلہ کے پیسے کم ہو رہے ہیں, اور وہ اس کا نقصان انڈیا نے یہ کیا. ان کی حکومت نے فوری میٹنگ کی, فوری فیصلہ کیا, اور سویابین میل GMO سویابین میل انڈیا میں آ رہا ہے. ساری دنیا میں, پورے یورپ میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے نہیں کرنا جی اس کو. اور انڈسٹری کیا کرے؟ پاکستان پولٹری انڈسٹری کے چیئرمین اور تمام عہدیداران, چودھری اشرف صاحب جو کراچی سے ہیں, اور جتنے بھی دوسرے احباب ہیں, لاہور سے چودھری نصرت صاحب ہیں ہمارے وائس چیئرمین, ریجنل چیئرمین بھی ہیں, سب لوگوں سے ملے ہیں, وزیر اعلیٰ سے, وزیر اعظم سے, اور اسحاق ڈار ہمارے فنانس منسٹر سے, منسٹری آف کامرس سے, منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی سے, جو چیمہ صاحب ہیں ہمارے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہ مانوں, وہ نہیں مانتے. ہماری آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی یہ ان سے ریکویسٹ ہے, یہ آپ اس کی پوری ڈیٹیل دیکھیں. پوری دنیا میں اگر نہیں استعمال کرتے, FAD کی رپورٹ پڑھ لیں, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, اس کو فوراً ریلیز کیا جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں خوراک کا بحران بن جائے, لوگوں کو خوراک ڈھونڈے بھی نہ ملے. میل نیوٹریشن کا تو پہلے شکار ہیں, 44% سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں بچے, اور 40% پیپل آر فائٹنگ فار منتھلی ایکسپینسز, اور 20% آپ کے یہ ہے کہ 20% لوگ وہ ہیں بچے لوگ جو ڈیلی کسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں اپنی خوراک کے لیے, جو مانگ کے خوراک اپنا کسی نہ کسی ذریعے سے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی میرا انتظام کر دے خوراک کا. اس طرح ہے. جس ملک کی یہ صورتحال ہے اس کو اتنی دلدل میں نہ گھسیٹا جائے کہ وہ ملک جو ہے ہمارا لوگوں کو خوراک نہ ملے اور لوگ تباہی کا شکار ہو جائیں. فارمر کے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں, فارمر کے اوپر اس وقت قرضہ چڑھ گیا ہے, اور اتنا قرضہ ہے کہ وہ ابھی میرے جو علم میں ہے نا, ابھی جائیدادوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. جو انڈسٹری کے لوگ ہیں آگے فیڈ کریڈٹ پہ کسی چیز کو نہیں مل رہی, الٹیمیٹلی جب وہ پیسے نہیں دے رہے وہ جائیدادیں لکھ رہے ہیں. یہ بزنس ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لیں گے, جو ہمارے ارباب اختیار ہیں جن کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے, انہیں چاہیے کہ اس کے متعلق سوچیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. بلال, اوورآل اگر آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ قصور کس کا ہے حالات یہاں تک پہنچنے میں؟ اب میرے خیال میں ایک آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتا ہوں. ابھی تو یہ چیزیں ابھی تھوڑی سی سامنے آئی ہیں, لیکن میرے خیال میں جنوری سے لے کر فروری مارچ تک مکمل طور پر ایک پینسل بھی امپورٹ نہیں ہوگی پاکستان میں. ٹوٹل بین کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, جو ابھی تک اطلاعات ذرائع سے مجھے ملی ہیں. تو یہ ابھی بہت آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ابھی چیخ چلا رہے ہیں کہ ہمیں سویابین ریلیز کر دیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں اگلے آنے, یہ منتھ تو گزر رہا ہے آپ کا, آج 7 ہے, گزر جائیں گے 13-14 دن, لیکن اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور اس کے اندر سب سے ایک چیز بتا دوں, میرے خیال میں اس میں ایک اور چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کہ پاکستان کے اندر اب ایک نیا, مجھے جو نظر آ رہا ہے کنسیپٹ ایک نیا چل پڑے گا, کیونکہ LC تو نہیں کھلے گی کسی کو. ٹوٹلی بینکس جواب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اب LC نہیں کھلنی, کیونکہ آلریڈی 2.5-3 ماہ ہو گئے ہیں نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا کہ اس حد تک ہم آ گئے ہیں کہ دفاعی درآمد کے لیے بھی وزارت اسٹیٹ بینک سے اجازت لینی پڑے گی یا وزارت خزانہ سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں. تو اب ہونا کیا؟ اچھا, ایک اس کے اندر میں ایک اور چیز بتا دوں, ریومرز جو ہیں اس کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. کہ ایک ریومر چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک گاڑی کے اندر 3 لوگ بیٹھیں گے اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے آپ کو 1 دن ملے گا پورے ہفتے کے اندر, اس سے زیادہ دن آپ نہیں جا سکیں گے. اور صبح 6 بجے سے لے کر 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک لوگ کھولیں گے اس کے بعد, اور ٹریفک پولیس کے اندر ہیلپ کرے گی. جو 3 سے کم لوگ ہوں گے ان کا پکڑے چلان کر دیا جائے گا. اس کے اوپر علی ڈار سے میری بات ہوئی جو ان کے بیٹے, تو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ مکمل طور پر ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نہ ڈار صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے. اچھا, ایک چیز ریکویسٹ ہے میرے خیال میں, ڈاکٹر صاحب شاید میری اس بات کو سیکنڈ کریں, ماحول اس وقت بڑا خراب ہے, حالات خراب ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کے اندر مزید پینک کریٹ کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس 7 ارب کے ریزروز پر 1.5 ظاہر کر دیتے ہیں, کچھ لوگ وداؤٹ اینی کسی بھی آئیڈینٹیفیکیشن یا ریسرچ کے ایک چیز سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, وہ پینک کریٹ کرتی ہے, ریومرز کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ اتنے خطرناک ہیں. یہ ان کو یا کسی ایک فرد واحد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, یہ ہم پورے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس میں ایک اور ایسپیکٹ جو کہ بلال آئی تھنک آپ میرے ساتھ اگری کرو گے
کہ کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بلال, بالکل بریک میں جانے سے پہلے ہم امپورٹس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں, بین کا کیا میننگ ہوگا اوور آل انڈسٹری کے لیے؟ اچھا, میں وہ کیونکہ آپ کی بریک بڑی ضروری تھی اس وقت, تو میں یہ ایک چیز کہہ دوں کہ ابھی کچھ دن بعد کوشش کریں گے کہ انڈسٹری کے میں آپ کو کوئی ایسا امپورٹر یہاں انوائٹ کر کے دوں مارننگ شو کے اندر, جس کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے. اس وقت آپ کی انڈسٹری کے اندر بحران موجود نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گی تو بحران پھر بند کیوں ہے؟ 40% انڈسٹری بند ہے. آپ کو پتا ہے کہ 8 جیٹ لومز آپ کی آ رہی ہیں, انڈسٹری ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, سارا ہولڈ ہو گیا. انڈسٹری اس لیے بند ہے کہ وہ آپ کے پاس امپورٹڈ ہے. اس امپورٹڈ مشینری کے لیے اسپیئر پارٹس باہر سے آتا ہے, اسپیئر پارٹس کے کنٹینر رکے ہوئے ہیں. اسپیئر پارٹس کے کنٹینر رکنے سے سب سے بڑا یہ ہوگا انڈسٹری بند اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے پاس اسپیئر پارٹ نہیں ہے. ایک پرزا ٹوٹتا ہے, لوم ہے, میں اس سے منسلک رہا ہوں, کو اس کی بیٹ بھی کرتا ہوں تھوڑا سا, اس لیے پتا ہے کہ جب ایک کا پرزا ٹوٹتا ہے اسے ویلڈنگ کر لیتے ہیں, لیکن ایک پرزے کی ایک لائف ہوتی, کتنی بار ویلڈنگ کر کے جوڑ لیں گے, ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا. اینڈ کچھ مشینری بھی انفیکٹ آلریڈی, اینڈ اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں چکن کے حوالے سے, کیا جس طرح کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ باہر سے منگوائے جاتے ہیں, کیا پرائسز کے حوالے سے چینجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جن کو آپ اس وقت پورٹ پہ 4 ماہ ہو گئے ہیں پڑے کے, بیون کے ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیں گے, جن کو سویابین پڑی ہوئی ہے جو 6 لاکھ ٹن سے اوپر کی, جب اس کے اوپر جب ابھی نکلنا ہے تو 1.5 ماہ کا جو ڈیمیج پڑنا ہے وہ کس نے بیئر کرنا ہے؟ ان لوگوں نے بیئر کرنا ہے. وہ ڈیمیج کیا پڑے گا, فیڈ اور مہنگی ہوگی, ابھی اس کے پھر چکن کے اوپر پڑے گا, ابھی تو پہلے چوزا نہیں ڈال رہا نا. اچھا بلال, کیا اگر آپ کا امپورٹ بین ہے اور کچھ سرٹن چیزیں آلریڈی آ چکی ہیں, آلریڈی آن دا وے تھیں, اب انہوں نے پہنچنا ہی ہے, اس کیس میں اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے کلیریفائی کریں کیا ہوگا؟ ایلسیز ٹوٹل کلوز, مال جو پورٹ پہ پڑا رہے گا. جب تک اسٹیٹ بینک اجازت نہیں دے گی تو وہ ملک کے اندر کلیئرنس نہیں ہوگا. پورٹ تک تو مال آ جائے گا, کلیئرنس ہو کے انٹر تو اندر ہونا نا. اور اس کے اندر سب سے بڑی آپ کو بات بتا دوں, اب چلے گا پیسہ, یعنی کہ ایل سی تو نہیں کھولنی. اب جس کے پاس کیش ہے وہ کھیلے گا, وہ اپنا کیش دے گا, فل پیمنٹ کرے گا, اس کی آ جائے گی, امپورٹ ہو جائے گی. بینکس کی طرف سے ٹوٹل زیرو ہو جائے گا کام. اب صرف اپنے بہاف کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کیش کھیلے گا. میرے خیال میں 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے, گورنمنٹ لے رہی ہے انٹرسٹ اس وقت 16%, جو ایکسپورٹر سے 11%, تو آپ مجھے 12% میں آپ سے لو چارج کروں گی, آپ میرا پیسہ لے لیں, میں آپ کے پیسے کھیل لوں گا, باہر سے چیز منگوا کے میں مزید مہنگے دام بیچوں گا. اس سے انفلیشن ایکٹیویٹی بھی بڑھ سکتی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اپنا ڈالر ہمارا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سٹیبل ہو جائے گا. جو ملک کے اندر ایکسپورٹس جائیں گی تو اس سے زر مبادلہ آئے گا, آپ کی اکانومی تھوڑی سی جو آپ بیسیکلی ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں وہ کنٹرول ہوگا. لیکن میں اس معاملے میں ایک چیز کے لیے فیوریبل ہوں, نہ انڈسٹری کے لیے اچھا ہے, نہ جیسے ہمیں کچھ چیزیں, ہاں امپورٹ بائی ایکسپورٹ کے لیے یہ پالیسی غلط ہے, بٹ اٹ از اے ویری گڈ پالیسی. یہ 5-10 سال پہلے, 15 سال پہلے ٹوٹل بین ہو جانا چاہیے تھا. بہت دنیا کے اندر ممالک کے اندر امپورٹ بین ہے. میرے خیال میں یہ اتنی بڑی سروائیول کی جنگ ہوگی اگر یہ 3 ماہ ہم گزار لیتے ہیں. ہمیں پتا ہوگا اس شیمپو کے مقابلے میں ہم نے دوسرا یوز کرنا ہے. اب پوائنٹ یہ ہوگا, جو بڑی کمپنیاں پاکستان میں آ کر مینوفیکچرنگ نہیں صرف پیکنگ کرتی تھی, اب انہیں یہ پتا چل جائے گا اب پاکستان کے اندر پروڈکٹ بیچنا ہے تو اپنا بنانا ہوگا. یہاں اپنا بنائیں گے, وہ گاڑیوں والے وہ سب یہاں سے بنائیں گے تو بیچیں گے. اس سے یہ ہوگا ملک کی اکانومی. میں ویسے اپنی عقل کے مطابق, یہ دانش کے مطابق سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن امپورٹ بائی ایکسپورٹ کے لیے نہیں. وہ جو امپورٹ ہوتی ہے اور آ کے ڈمپ ہو جاتی ہے, اس سیکٹر کے ہمیں مکمل غیر ضروری درآمدات بند کرنی چاہیے. شیمپو, صابن, سرف ہم اپنا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں بہت انڈسٹری ہے. ہم نے اپنی جو سوپ انڈسٹری, آپ کے پاس یہاں مہمان آئے تھے, تباہ کر لی ہے سوپ انڈسٹری اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. ہم اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بناتے تھے, ہماری وہ مڈل ایسٹ اور افغانستان ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. شیمپو, صابن, سب کچھ ہم نے بند کر لیا. ہم باہر سے امپورٹ کریں. اگر یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا, باہر سے آنے والا ٹوٹل قدر لگ جائے گا, تو میرے خیال میں ہم کمانے کے قابل ہو جائیں گے. بہت ساری چیزوں میں ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ٹف ٹائم ہوگا, مشکل وقت آئے گا, لیکن ایٹ لیسٹ انشاءاللہ ہم اپنے پاؤں پہ آ جائیں گے. آپ کا کیا اوپینین ہے اس موو کے بارے میں, اور انڈسٹری میں کیا کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے اس کا؟ جو اصل میں سلسلہ ہے, ہمارے ساری جو پرائرٹیز غلط ہیں. ایکچولی جو لگژری آئٹمز ہیں وہ نہیں آنی چاہیے.
جب ملک کی اکنامیکلی پوزیشن یہ ہوتی ہے تو پھر لگژری آئٹم بند کر دیں، اور باقی جو آئٹمز ہیں جو انڈسٹری کو پروموٹ کرتی ہیں، جن کی انڈسٹری چلانے کے لیے ضروری ہیں. ابھی را مٹیریل نہیں آئے گا تو میڈیسن کا را مٹیریل نہیں آئے گا تو میڈیسن کیسے بنے گی؟ یہاں کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اپنے سالٹ تو ہم نے بنائے نہیں، ہم نے PID بہت بنا لی ہیں، لیکن مجھے VC صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی ایک سالٹ بھی میں نے کہتا ہوں کوئی بچہ ایک سالٹ بھی لا کے بتائے کہ ہم نے بنایا ہے. دوسری بات جو آ گئی پولٹری انڈسٹری کی، دیکھیں ہم کام پتہ ہے کس طرح چلتا ہے. ہماری ملک میں ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، گندم ہم نے باہر سے منگوا رہے ہیں، ابھی رشیا سے منگوا رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہماری کاٹن باہر سے آ رہی ہے. 4.8 ملین بیلز جو ہیں وہ ادھر ہو رہی ہیں، 7.2 ملین بیلز ہم نے باہر سے منگوانی ہیں. نمبر 3، آپ نے اپنی اوپر گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے اس کو کائنڈلی کم کر دیں تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. سرکاری ادارے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت پرابلم آتے ہیں. ہم پاکستان پولٹری انڈسٹری میں اس کی مثال بتاتا ہوں. میز خریدتی ہے، مکئی، اس وقت واحد فصل ہے مکئی کی جس میں پاکستان خود کفیل ہے. کیوں خود کفیل ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اس لیے خود کفیل ہے، جو زمیندار مکئی گرو کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میری مکئی جو ہے یہ اچھے دام میں پولٹری انڈسٹری نے خرید لینی ہے، عرفان والوں نے خرید لینی ہے. جب اب وہ اس کو لوگ گرو کرتے ہیں کہ ہماری بک جائے گی. ہمیں مکئی پچھلے کئی سال سے ہم کبھی کہیں سے نہیں منگوائی. پاکستان خود کفیل ہے. ایون میں اس میں پلس کرتا ہوں کہ ہم نے ایکسپورٹ کی ہے. بالکل صحیح. اور دوسرے نمبر پہ جو باقی ہماری پولٹری کی ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی تھی اگر انڈیا سویابین کاشت کر سکتا ہے، نیاب والوں سے، ایوب ریسرچ والوں سے، سب لوگوں سے، لیکن پرابلم ہے بہت بڑا گیپ ہے ایگریکلچر ریسرچ کا، ایگریکلچر اکیڈمیا کا، فارمر کا اور انڈسٹری کا. یہ جب تک پاکستان میں حکومتوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں جوائنٹ وینچرز بنانا، وہ درمیان میں کوئی بنانے والا نہیں. اس لیے ہر بندہ اپنی سیلری لے رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی غرض نہیں. پولٹری انڈسٹری کی سویابین باہر سے آتی ہے، جتنے بھی پری مکس ہیں باہر سے آتے ہیں، جتنے بھی اس میں ویکسینز میڈیسنز ہیں وہ آتی ہیں باہر سے آتی ہیں. جو ادھر بنتی ہیں ان کا را مٹیریل بھی باہر سے آتا ہے. سب چیزیں اکوپمنٹ باہر سے آتے ہیں، سب چیزیں باہر سے آتی ہیں. بہت کام ہو سکتے ہیں. ابھی ہالینڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا آپ پاکستان میں پلانٹ لگائیں. ان کی سفیر سے ملا، میں نے کہا آپ پاکستان میں پلانٹ لگائیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اکوپمنٹ یہاں پہ بنائیں، جو آپ ارد گرد پاکستان کے کنٹریز ہیں ان کو یہاں سے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی جوائنٹ وینچر بنائیں اگر پاکستان کی ترقی کرنی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ پالیسی صرف وہ بیٹھنے کے گفتن اور نشستن اور برخاستن والا سسٹم ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ میٹنگز ہی ہوتی ہیں، آگے کام نہیں چلتا. پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ زیادہ کریں، گورنمنٹ کے سیکٹر کی انوالومنٹ کم کریں. اچھا، کتنا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس وقت گورنمنٹ کو کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ فل فار چیمہ صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے، منسٹر فوڈ سیکیورٹی سے، کہ جو بڑے لوگوں کا خیال نہیں تو غریب فارمر کا خیال کرتے ہوئے جن کے بددعائیں آپ کو لگ رہی ہیں وہ بددعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھروں جو غریب فارمر ہے اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں. یہ فوری سویابین کی میل کی اور اس امپورٹ کھولی جائے، کیونکہ یہ امپورٹ ہوگا جو کھڑے ہیں کنٹینر چھوڑے جائیں تاکہ فیڈ کی پرائسز بھی کم ہوں. فیڈ کی پرائسز کم ہونے سے فارمر کو بھی کچھ ملے اور پبلک کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. تاکہ یہ جو بیجا ہے اس کے پاس میں نے کل پریس کانفرنس کی ہے اور میں نے تمام میڈیا کے لوگوں کو پیپرز دیے ہیں کہ یہ آپ پڑھ لیں، جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں استعمال نہیں ہوتی اور وہ ہمارے ملک میں بیچ رہے ہیں. 90 اس میں کلیئر کٹ FAD جو ان کا ایگریکلچر ریسرچ کا ادارہ ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ، وہ ایسے نہیں لکھتے، اور اگر کسی کو نہیں اویلیبل وہ نیٹ سے خود پڑھ سکتا ہے. ہر چیز کلیئر ہے اس کی فوری طور پہ جس طرح دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. کیونکہ
یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو ہے سسٹم یہ اب وہی چلے گا. اس سے کیا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کی کراپ اچھی ہوتی ہے. جو اس کراپ کو بیکٹیریل وائرل ریزسٹنس اس کی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کو جو اس کی کراپ کی جو ہے وہ افیکٹ وہ ہیلدی افیکٹ آتا ہے. اس کی پروڈکشن اچھی آتی ہے. یہ صرف اس لیے سائنس نے ترقی کی ہے. اب سائنس کی ترقی کو آپ کہیں کہ نہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے لگتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزیں چلتی ہیں. جی ایم او جو ہے وہ ابھی پوری دنیا میں چل رہا ہے اور اس کو آڑ بنا کے آپ اس کو بند نہ کریں. اس کی فوری امپورٹ کو اجازت دیں تاکہ یہ انڈسٹری کا پہیہ جو ہمارے گھروں کی بنیاد ہے، دودھ، گوشت، انڈے، آئل، کچن میں یہ 4 آئٹمز اگر نہ ہوں تو کچن چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. جب کچن نہیں چل سکتا تو پھر لوگوں کے کچن کو چلنے دیں اور اس کی امپورٹ کی اجازت دیں. بلال، آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کو؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کریں گے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. ونڈو دیکھیں. ہمیں دیکھیں میرے خیال میں کامیاب ترین شخص یا کامیاب ترین پالیسی یہ ہوتی ہے ویئر وی آلویز تھنک فار دی پاسبلٹی. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا اور دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہو. تو ہمیں پاسبلٹی دیکھنی چاہیے ویئر وی کین سرچ آؤٹ فار اے وے ٹو موو فارورڈ. تو میرے خیال میں موو فارورڈ گورنمنٹ کے پاس بھی سولوشن ہوگا. ان کو ساتھ بٹھا لیں. کوئی ایسی ونڈو جہاں کوئی ان کی بھی عزت رہ جائے، ان کی بھی رہ جائے، ملک بھی رہ جائے اور عوام کے لیے بھی کچھ سستا پروٹین باقی رہ جائے. ایک صنعت ہے، سروائیول کی جنگ لڑے ہر کوئی، سب کچھ باقی رہ جائے، ہم اس کو چلتا رہنے دیں. تو میرے خیال میں صرف اسی کی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ رستہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میں تو ہر کہیں بھی کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیں درمیانی رستہ دیکھنا چاہیے جہاں کنسنسس سے ہم کچھ ایسی چیز ڈرا آؤٹ کر لیں جو دونوں گھروں کے لیے مفاد کے لیے ہو اور خاص طور پر اس کا ایک مفاد وسیع تر ہو. یہ نہیں کہ ایک ذاتی آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے ہو. تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ہمیں لنگر آن کرنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ لنگر آن کریں گے تو نقصان پہلے بہت ہو چکا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 15 دن بعد جو صورتحال ہوگی 10 دن یہ ملا لیں گے، 25 سے 30 دن جب گزر جائیں گے نا تو ابھی برڈ یعنی کہ چوزا نہیں ڈال رہا کوئی، تو اس کے 30 سے 35 دن بعد ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم 3 سال کی دوبارہ محنت کریں گے تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم اتنے زیادہ کوشش. اور اس سے ایک اور نقصان جو ہونا ہے، جس دن برائڈر مرغی یا گوشت نایاب ہونا ہے اگلے دن ہی آپ کو مٹن اور بیف نہیں ملنا کیونکہ ان کی قیمت آٹومیٹکلی 2000 جمپ کر جائے گی. ڈیمانڈ تو چلے جائے گی نا. تو ہمارے پاس تو اتنا مٹن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں، نہ ہمارے پاس اتنا بیف ہے کہ ہم ضرورت پوری کریں. تو وہ آٹومیٹکلی جمپ. میرے خیال میں ایک سمندر ہے لوگوں کا جن کو دستیابی ہے، جن کو شوق ہے گوشت کا، تو ان کو وہ ایک پنجابی کہتے ہیں نا ٹھل لا کے بیٹھا، وہ ایک رکاوٹ ہے بہت بڑی چکن کی شکل کے اندر جو ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے. آپ برگرز دیکھ لیں، پیزا دیکھ لیں، کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھ لیں تو ہماری بہت بڑی پروڈکٹس جو ہیں وہ چکن ہیں. تو اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو سنجیدہ سوچنا چاہیے. ہم تو میاں محمد شہباز شریف سے اپیل کریں گے کہ آپ انوالومنٹ کریں. وزیر اعظم ہیں آپ اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہے، آپ انوالومنٹ کریں. کسی ایک وزیر کو اتنی لبرٹی مت دے دیں کہ وہ اگر پرسنل انٹرسٹ اندر لے کے آ رہا ہے، اگر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لے کے آ رہے ہیں لیکن بظاہر کچھ الزامات ادھر سے آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی پوزیشن کلیئر کریں کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے. یہ ملک ہوگا پالیٹکس کریں گے، یہ لوگ ہوں گے پالیٹکس کریں گے، لوگوں سے جا کے ووٹ لینے ہیں. تو ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاکہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن ہو سکے، نہ کہ ہم اتنے تنگ رستوں کے اندر، اتنی تنگ گلیوں کے اندر چلے جائیں کہ ہمارے پاس واپسی کا رستہ نہ ہو اور پھر ہم یہ سوچتے رہ جائیں جی دیکھیں اگر ہم وہ کر لیتے تب یہ کر لیتے. تو کاش اور اگر مگر سے بہتر ہے کہ ہم کچھ چیزیں پہلے کیٹیگوریکلی ڈیسیجن لے لیتے. بالکل. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ ریٹ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف آف کورس فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کے وقت میں ہماری گورنمنٹ کی گاڈ نوز پرائرٹیز کس ڈائریکشن میں ہیں، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی ایٹ لیسٹ میک شور کیا جائے کہ عام عوام کی پہنچ میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں، جو چیزیں ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو چیزیں بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کے نیوٹریشن کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان چیزوں پہ ایٹ لیسٹ کمپرومائز نہ ہو کسی بھی طرح سے. بٹ آف کورس
اس میں اور بہت سارے ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ طرح کی چیزیں کرنا پڑے. امید یہ ہوگی آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں اور اپنا اگلا ڈسکشن شروع کریں, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. ہاں جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت مہنگا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, 7 روپے فی کلو مہنگا ہوتے ہوئے 376. کموڈٹی انڈے فارمی جو ہیں مزید مہنگے ہوئے ہیں, 282 روپے درجن پہ پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ عام آدمی سے بہت دور ہے. اس پہ پولٹری ایسوسیشن ایک پریس کانفرنس بھی دوبارہ فیصل آباد میں بھی کر چکی ہے فیصل چیمبر کے ساتھ کہ فیڈ نہیں آئے گی تو آنے والے دنوں میں 15 روز کے بعد یہ نایاب ہو جائے گا گوشت اور مزید مہنگا ہو جائے گا. ابھی قیمتیں بہت نیچے ہیں, جبکہ سبزیوں کی بات کریں تو قیمتیں آج 2 روز کے بعد بہتر نظر آ رہی ہیں, لیکن پیاز ڈبل سینچری مکمل کر گیا ہے. سب سے پہلے آلو کچا چھلکا 2 روپے سستا ہوا ہے, 62 سے 60 روپے کلو ہو گیا ہے. پیاز 10 روپے مہنگا ہوا ہے, 190 کا تھا, ڈبل سینچری 200 روپے کلو ہو گیا آج. ٹماٹر 142 پہ ہے, ادرک تھائی لینڈ 275 پہ ہے, لہسن چائنا 295, لیمو چائنا 65 روپے کلو ہے. کریلا 10 روپے سستا ہوا ہے, 85 سے 75 روپے کلو. گھیا کدو 4 روپے سستے ہوئے, 44 سے 40 روپے کلو. حلوہ کدو 5 روپے سستا ہوا ہے, 60 سے 55 روپے کلو. کھیرے 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 45 سے 50 روپے کلو ہو گئے ہیں. گاجر 5 روپے مہنگی ہوئی ہے, 40 سے 45. پھل استحکام ہے, مکمل طور پر مستحکم ہے. سیب کالا کلو 240 پہ ہے, سیب سفید 155 پہ, کیلا 120 روپے درجن ہے. انگور ٹافی 400 روپے ہے, چکوترا 240, موسمی 108, فروٹ اور مالٹا 150 روپے درجن پہ قائم ہے. سبزی اور پھل جو ہیں, پھل تو آج استحکام کا شکار ہیں. 2 دن کے بعد آج دیکھا جا رہا ہے کہ پھلوں کی قیمتیں مستحکم ہیں. سبزیاں 2 دن بڑی تھی, آج کچھ بہتر دکھائی دی اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن سستی نہیں ہے عوام کے لیے, اور سستا پروٹین پہلے بتا چکا ہوں عوام کے لیے بہت مہنگا ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے مارکیٹ میں ریٹس ہیں. میک شور کریں اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں کہ کسی ایسی جگہ سے چیزیں خریدیں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہوں. اینڈ آف کورس آئی ڈو فیل لائک کہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا ایک دوسرے کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کسی ایسی جگہ سے خریداری کرنا ممکن ہو جہاں پر 5 یا 10 روپے اگر ریٹ زیادہ بھی ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یوزلی ویسے اس سے زیادہ ہوتا ہے, بٹ صرف 5 یا 10 روپے کے فرق سے ڈفرینس سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کے لیے عام چیزیں, عام اشیاء خریدنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے پلیز کوشش کریں, اپنا نہیں سوچیں تو ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی سوچیں. اگر دیکھے گا دکاندار کے خریداری تو ہو رہی ہے اس ریٹ کے اوپر بھی, تو وہ کیوں اس ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. اسے میک شور کریں ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی, کوئی آپ کو اوور چارج کر رہا ہے خریداری, وہاں سے بالکل مت کریں. فوری طور پر ان کو رپورٹ کریں, اپنے لیے نہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے, اور اچھے شہری ہونے کا, سٹیزن ہونے کا فرض پورا کریں. آگے بڑھتے ہوئے ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بارے میں بات کریں, ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. کرنٹلی ملک کی اکنامیکل سچویشن بہت پریشان کر دینے والی ہے. جتنا وقت اس گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں, 2022 کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ریفلیکٹ کریں اگر ہم 2022 کے اوپر اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی, آئی ڈو تھنک بہت ہی انسٹیبلٹی رہی ہے, بہت ہی انسرٹنٹی رہی ہے. کبھی بھی ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر پائے اس سال کے اندر کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو پائے گا. کچھ پریڈکشنز ہمارے پروگرام میں بھی کی گئی تھی جو کہ کافی سکسیزفل رہی اور کافی کامیاب رہی, اسی طرح سے ہوا جس طرح سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریڈکٹیبلٹی اس ساری سچویشن کے اندر بہت کم تھی. بہت کم ہمیں اندازہ تھا کہ کس طرح سے چیزیں آنے والے وقت میں ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, ہمارے ساتھ اویس موجود ہیں, ریلویز کے حوالے سے بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. اویس بتائے گا کیا صورتحال ہے ریلویز کی؟ آج بالکل آج غوری ایکسپریس جو ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ایکسپریس شام 5 بجے کراچی کے لیے روانہ ہوگی, اور کراکرم ایکسپریس جو ہے وہ دوپہر 2 بجے کراچی کے لیے روانہ ہوگی. رحمان بابا رات 9 بجے جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہوگی. مرلہ وار جو ہے وہ ٹرین سفر محکمہ ریلوے کی جانب سے بحال کیا جا رہا ہے, مگر سہار فیصل آباد سے کراچی کے لیے 3 ٹرینیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. حالات کے پیش نظر گزشتہ 2.5 ماہ پہلے محکمہ ریلوے کی جانب سے فیصل آباد سے کراچی کے لیے 3 ٹرینیں بند کی گئی تھی جو تاحال بند ہیں, اور جو 3 ٹرینیں چل رہی ہیں جن میں کراکرم ایکسپریس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان بابا ایکسپریس ہے, ان میں رش جو ہے وہ فی الحال بہت زیادہ ہے, اور 11 دسمبر تک محکمہ ریلوے کی جانب سے فیصل آباد سے کراچی کے لیے ٹکٹ کی جو بکنگ ہے وہ بند کی گئی ہے. بالکل اویس, اس کے علاوہ یہ بھی ضرور بتائے گا کہ جو فیسلٹیز ہیں فیصل آباد اسٹیشن پر وہ کس طرح سے موجود ہیں؟
جی بالکل، فیسلٹیز فراہم کرنے کے حوالے سے وزارت ریلوے کی جانب سے اہم اقدام چائنا سے نئی بوگیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں، جس میں تمام تر سہولیات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. جدید تقاضوں کے مطابق چائنا کی جانب سے پاکستان کو بوگیاں فراہم کی گئی ہیں جو کچھ ہی روز میں فیصل آباد بھی پہنچیں گی. فحال جو ہے وہ لاہور سے کراچی کو روانہ ہو رہی ہیں اور فیصل آباد سے بھی آئندہ ہفتے میں بوگیاں مل جائیں گی، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ ٹرین سفر میں کوئی بہتری آئے گی اور مسافر جو ہے وہ بآسانی سفر کر سکیں گے اور ٹرین سفر جو ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو سکیں گے. بالکل. اس کے علاوہ ٹکٹنگ کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا، اوور آل کیا سچویشن ہے اور انفلیشن جو کہ 2022 میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اویس اس کا کیا اثر پڑا ٹکٹس کے اوپر؟ اویس آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میڈم. جی میں آپ سے پوچھ رہی تھی ٹکٹنگ کے حوالے سے اور مہنگائی کا کیا اثر پڑا ٹکٹ پرائسز پر؟ جی بالکل، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے اس کے اثرات جو ہے وہ ریلوے پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مرتب ہو رہے ہیں. ٹکٹوں کی قیمتیں آج سے 3 ماہ قبل محکمہ ریلوے کی جانب سے بڑھائی گئی تھی، مگر فی الحال جو ہے وہ بڑھائی نہیں گئی تھی. لیکن دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت اگر اس کا جو ہے وہ ان سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو ریلوے سفر جو ہے وہ سستا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رش بھی دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت ٹرین میں جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور لوگ کثیر تعداد میں جو ہے وہ ریلوے سفر استعمال کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے 11 دسمبر تک جو ہے وہ کراچی کے لیے محکمہ ریلوے کی جانب سے بکنگ بند کی گئی. بالکل. اویس اس کے علاوہ اسموک کا اور فوگ کا کیا اثر ہوا ٹریولنگ کے اوپر؟ کیا ٹرینز کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، فی الحال جو ہے وہ اسموک کی وجہ سے ریلوے سفر جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا. محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر جو ہدایات ہیں وہ ٹرین انتظامیہ کو جاری کر دی گئی ہیں. آئندہ دنوں میں اگر اسموک میں اضافہ دیکھنے کو ملا تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک رفتار کا متعین کی جائے گی اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ٹرین کو روانہ کیا جا سکے گا اور اس سے ٹرینوں کی تاخیر میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا. اویس اگر آپ اوور آل صورتحال کو دیکھیں، 2022 کو اگر آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے انیشلی آپ نے یہ بھی بات کی تھی پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی ہمیں ریلویز اور کچھ میجر چینجز اس سال میں پریڈکٹ کیے گئے تھے. کہاں تک کامیاب رہا ریلویز ان سب کو کرنے میں؟ سابق حکومت کی جانب سے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ٹرینوں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا اور نجی کمپنی کے حوالے جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، مگر سابق حکومت کا یہ منصوبہ جو ہے وہ بہتر دکھائی نہیں دیا. نہ تو ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری دیکھی گئی اور نہ ہی جو ہے وہ ٹرینوں کے انتظامی امور میں کوئی بہتری دیکھی گئی، بلکہ جو ہے وہ نجی کمپنیز کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. تو موجودہ حکومت کی جانب سے کیونکہ ریلوے منسٹر خواجہ صابر رفیق ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف رجحان ہمیں اس وقت دکھائی نہیں دے رہا اور جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے، بلکہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو ٹرینیں ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے، محکمہ ریلوے میں بہتری لانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کا عمل ہم یہ کہیں کہ اس وقت ماضی بن چکا ہے. حکومت اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی کیونکہ وہ تجربہ جو سابق حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا وہ فیوریبل ثابت نہیں ہوا. نہ تو کوئی اس میں جو ہے وہ ٹرینوں کے اوقات کار بہتر نہ انتظامی وہ نہ مسافت کی صورت ملی، بلکہ ٹرینوں کی تاخیر جو ہے وہ برقرار رہی. اس کے ساتھ ساتھ نجی کمپنیز بھی کو کام جو ہے یہ منافع بخش نہیں رہا کیونکہ پہلے ہی جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے ٹرینیں نہیں چل رہی تھی، اوپر سے رہی صحیح کسر جو ہے وہ سیلاب نے پوری کر دی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی مکمل طور پر رک چکا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ اویس ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، ریلویز کے حوالے سے ہماری آڈینس کو آگاہ کرنے کے لیے. آپ نے ٹائمنگ کے حوالے سے آف کورس یہ ایشوز اگر ہم اسپیشلی 2022 میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آئے ہیں، زیادہ چینجز نہیں ہوئے. اینڈ پروگریس کی بات کریں اور ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی کہ بہت ساری چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا تھا، بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کا دیر واز کوائٹ اے لاٹ دیئر، لیکن اس طرح سے ہم سکسیزفل نہیں ہو پائے ہیں ریلویز کو لے کر. آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف. بات چیت کریں گے ایکسپورٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ بزنس کمیونٹی اینڈ انڈسٹری اس وقت فیس کر رہی ہے. تو جی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے، اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیں گے. ہمارے ساتھ محمد امجد خواجہ صاحب موجود ہیں، وائس چیئرمین PHMA ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات چیت کر رہی تھی، ایکسپورٹس ایک میجر ایشو رہا ہے. اگر ہم 2022 کو دیکھتے ہیں، ہم نے ایک
डिक्रीज देखा है एक्सपोर्ट्स के अंदर, आने वाले साल में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इससे भी शायद कम होते हुए नज़र आ सकती हैं एक्सपोर्ट्स, उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा करंटली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये अलमिया वतन अजीज़ का कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें इंपोर्ट बढ़ाना अशद ज़रूरी है हमारी ट्रेड डेफिसिट। एग्जैक्टली जी। और लकीली ये पिछले 2 साल कोविड पीरियड में ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिसीज ऑफ पॉलिसी मेकर्स हमें सपोर्ट मिली कोविड में। बाकी जो प्रोडक्शन बेसिस थी वो लॉकडाउन में चली गई हुई थी, तो हमारी हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने ये फैसला किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्ट्रिक्ट SOPs में ऑपरेट कर सकती हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी उन्होंने की, तो दैट अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ आवर बायर्स। वो काफ़ी से आर्डर आने शुरू हो गए, यकलख ग्रोथ पॉजिटिव हो गई, और ये 2021 के एंड तक हमारी ग्रोथ नेटवेयर में, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तकरीबन 37% तक चली गई थी। बदकिस्मती से अब ड्यू टू रजीम चेंज जून के बाद यकलख्त इसमें डिप आया है, और इसमें एक और चीज़ भी अफेक्ट कर रही है कि जो मार्केट रिसेशन है इंटरनेशनल मार्केट में, कपल्ड विद एनर्जी क्राइसिस यूक्रेन वार की वजह से, उसका भी इफ़ेक्ट आया। लेकिन मेजर मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, दैट इज़ डिलीवरिंग अ नेगेटिव मैसेज इन इंटरनेशनल मार्केट, और बाहर का कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है। अच्छा, आपने रजीम चेंज की बात की, व्हाट अबाउट द रजीम चेंज इम्पैक्टेड द मोस्ट? किस फैक्टर की वजह से, या क्या एस्पेक्ट था इस रजीम चेंज के जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बायर्स के साथ रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा इम्पैक्ट हुए? ये बदकिस्मती है, रजीम चेंज कोई इतना अनहोनी बात नहीं है, और नॉर्मल बात होनी चाहिए। इनफैक्ट बेशुमार मुल्कों में, ये बरतानिया में बड़े मुख्तर वक़्त में कई रजीम चेंज हुई, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से शायद टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो यकलख्त पॉलिसीज बिल्कुल यू टर्न हो जाता है। कोई एक पॉलिसी चल रही है तो आने वाला ये समझता है कि ये पता नहीं इसको क्रेडिट मिल जाएगा और ये मेरे लिए वो मेरे पॉइंट कुछ कम हो जाएंगे, तो वो उल्टी सीधी फिर पॉलिसीज शुरू हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में रजीम चेंज हुई उसकी बेस ही बिल्कुल वो गलत थी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा ये इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप ने, और उसमें बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट भी जंप इन हो गई, तो उन्होंने ऐसी खिचड़ी पकाई कि जो मीडिया पर बातें आती रहीं और वो इंटरनेशनल मीडिया में ने उसको पिक किया, और वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल बायर जितने भी हैं, वो जब देखते हैं कि कोई किसी जगह आग लगी हुई है तो वो फिर गर्म जगह पर पाँव नहीं रखते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो वो सप्लाईज नहीं हमें मिलेंगी, तो उनके लिए ऑप्शन बेशुमार हैं। एक वक्त था ये कोविड रजीम में 2021 में हमारी ग्रोथ बांग्लादेश से एक्सीड कर गई थी, और हम ये समझ रहे थे कि बांग्लादेश की फॉरेक्स अर्निंग और हमारी फॉरेक्स अर्निंग में जो गैप है हम वो ब्रिज कर पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन
پھر یکلخت ڈکلائن آیا تو اب وہ 37% پلس گروتھ سے کم ہو کے وہ 16% پر ہم آ گئے ہیں یہ نیٹ ویئر سیکٹر میں. اور اوور آل ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ڈکلائن ہوئی ہے. اچھا، اگر آپ بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھتے ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری میں، کیا ڈفرینس ہے یا کیا چیزیں وہ صحیح کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں؟ میں کئی دفعہ بنگلہ دیش گیا ہوں. مجھے وہاں کی بریگمیا، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے فاروق الحسن، اس سے میرا کچھ ذاتی تعلق بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بائی ویکلی رپورٹس ایشو کرتے ہیں، نیوز لیٹر اپنے. میں سمجھا ہوں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی ان سے بہتر تھا، ہمارے پاس مسلز بھی تھے، انرجی تھی، اور ہمارے کانٹیکٹس تھے. 80s میں انہوں نے اپنے سفر کی ابتدا کی ایکسپورٹ میں، اور $800 ملین سے وہ شروع ہوئے. اب وہ $42 بلین صرف اپیرل سے کما رہے ہیں. ان کی اکانومی ہم سے بہت سٹرانگ ہے. جو مجھے فرق نظر آیا ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسیز میں اپیرل انڈسٹری کو نمائندگی دی اور ان کی باتوں کو پذیرائی دی، ان کی ریکمنڈیشن کو کبھی ٹرن ڈاؤن نہیں کیا. اور ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پالیسی میکنگ میں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اثر نہیں انہوں نے ڈیولپ ہونے دیا. اور پھر جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس کو کرب کیا. یہ دو فیکٹرز کو انہوں نے کنٹرول کیا. مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہی ایک فرق تھا. ایک جو اس کے علاوہ فرق ہے کہ جب بنگلہ دیش نے اپیرل انڈسٹری کی ابتدا کی، اس وقت ہانگ کانگ میں انڈسٹری ڈسپلیس ہو رہی تھی. ہانگ کانگ وہ ریلیز ہو رہا تھا برٹش سپرمیسی سے، تو انڈسٹری ریلوکیٹ ہونی تھی. اس وقت انڈسٹری کے پاس چوائس پاکستان تھا، بنگلہ دیش تھا اور انڈیا تھا. پاکستان ان کے لیے زیادہ پریفرنس تھی کیونکہ یہاں را مٹیریل کپاس کی شکل میں بھی اویلیبل تھا ان کے پاس. لیکن ہمارے پالیسی میکر نے کوئی پذیرائی نہیں دی انہیں. تو دین دیٹ ڈک لینڈڈ ان بنگلہ دیش. تو وہ ایک بالکل نئی مارکیٹ تھی جہاں کپاس کا ایک پھول بھی نہیں اگتا تھا. ان کو بنگالیوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو ہم سے کیا سپورٹ چاہیے. انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے تو آپ ٹیکسز کی ریلیکسیشن دیں. اور حکومت نے بہت لبرلی انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ بالکل زیرو ریٹ پر آپ کوئی بھی چیز امپورٹ کریں. کسی بیوروکریٹ نے میٹنگ میں یہ سوال کیا کہ یہ تو وہ لوکل مارکیٹ میں بھی وہ بیچیں گے. تو پالیسی میکر نے یہ بالکل ڈیسائیڈ کیا کہ کہیں بھی وہ بیچیں، اگر اس میں سے 75% بھی وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی غرض نہیں. بالکل. اور اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں نہ چاہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آف کورس اگر ہم بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھیں یا انڈیا کا ماڈل دیکھیں، جو کہ آف کورس ریجن میں ہمارے دو میجر کمپیٹیٹرز ہیں، ان میں کیا ڈفرینس ہے اور ہمارے ماڈل میں کہاں پر مسٹیکس ہیں. آف کورس ہمیشہ آئی تھنک سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، فرام دا فرسٹ ڈے فلالیس نہیں ہوتی، بٹ آپ آپٹیمائز کرتے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر آپ کے پاس ایج ہے، کہاں پر آپ کے پاس کمپیٹیٹیولی آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر، اور آپ ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگری کریں گے میری بات سے، کیوں ہم اپنے سیلنگ پوائنٹس کو، اپنے یونیک ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کر پائے انڈسٹری میں. ویری ٹرو، ویری ٹرو. میں وہ بنگلہ دیش کی بات کر رہا تھا کہ انہوں
نے کنڈیوسو پالیسیز ان کے لیے فریم کی اور وہ ماشاءاللہ $800 ملین سے انہوں نے ابتدا کی اور آپ $42 بلین وہ کما کے دے رہے ہیں ملک کو. اس میں کورین انویسٹر بھی وہ ہانگ کانگ کے انویسٹر بھی. اور پھر ایک اور اس سے جو یہ پڑا ہے کہ ہم ٹریڈیشنل طریقے سے وہ ابھی تک اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. ہمارا مینوفیکچرنگ پروڈکشن پروسیس پیٹرن وہ روایتی سا ہے. تو کورین اور جو ہانگ کانگ کے انویسٹر تھے, چائنیز انویسٹر تھے, دے آر انوویٹو. دے براٹ نیو ٹیکنالوجی, نیو آئیڈیاز ود دیم. انہوں نے اپنی پروڈکشن ایفیشنسیز انکریز کی, اپنی پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن کی. ناؤ دے آر دا مارکیٹ لیڈر اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور اب جو حالات ہیں آج کے, اب تو رہی صحیح کثر بھی وہ پوری ہو رہی ہے کہ وی آر ٹوٹلی کنفیوز کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. اچھا, کیا اب ہمارے ابھی سب سے امپورٹنٹ بائرز کن کنٹریز میں موجود ہیں؟ ہماری ٹریڈیشنل مارکیٹ تو EU اور امریکہ ہے, اور پھر UK. وہ پہلے EU کا حصہ تھا, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو مارکیٹ ڈائیورسیفیکیشن بھی ہم سے نہیں ہو سکی, کیونکہ جب تک وہ اپنی پالیسی کوئی اسٹرانگ نہ ہو سپلائر کی یا اس کے ملک کی, تو پھر وہ ظاہر بات ہے وہ مارکیٹنگ بھی ان کی ویک رہے گی. اس وقت جو صورتحال ملک کی ہے اس میں مزید ہم کنفیوز ہیں کہ اگر آرڈر پکڑیں, پتہ نہیں ہمیں گیس ملنی ہے, بجلی ملنی ہے یا نہیں. آج حکومت کی طرف سے بھی جو پالیسی میکرز ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. بدقسمتی سے اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ پوائنٹ سکورنگ ہی ہو رہی ہے. پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کب ہم مخلص ہوں گے وہ اپنے ایجنڈا پر. آپ نے بات کی الیکٹرکسٹی اینڈ گیس کے حوالے سے, کیا ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو موجود ہے انڈسٹری میں اس وقت؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ٹیکسٹائل میں گیس اور بجلی یہ دونوں بیسک را مٹیریل ہیں. بے شمار ڈائنگ پروسیس, پرنٹنگ پروسیس ایسے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی, جو مشینری ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے اپنی فیکٹریوں میں, وہ کئی گیس آپریٹڈ ہیں. وہ اس کا آلٹرنیٹو اگر ہم ڈھونڈنا شروع کریں تو بے شمار اس میں چینجز کرنی پڑیں گی, اور وہ ایک علیحدہ انویسٹمنٹ. ابھی تو ایک نٹ بولٹ بھی کوئی منگوانا ہو ہم نے اپنی مشینری کے لیے باہر سے, تو وہ ہمارے لیے اچھا خاصا ایک چیلنج ہے بنا ہوا. حکومت کے پاس فارن ایکسچینج نہیں, اس کی اجازت نہیں وہ دیتے. را مٹیریل ہم بے شمار انپوٹ ہماری وہ امپورٹڈ ہے. دھاگا بھی پولی ایسٹر فلامنٹ ہم باہر سے منگواتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی انف آج صبح ہی ہمارے پروگرام میں محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ آف کورس کافی زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ. اور ان کا کہنا تھا کہ امپورٹ بین گورنمنٹ کی طرف سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے. یہ پالیسی ان موشن ہے آلریڈی, اینڈ آہستہ آہستہ جتنے بھی امپورٹس ہیں, جتنی بھی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں وہ بند کرنے کی طرف جایا جائے گا. دیٹ انکلوڈز اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو کیا اس میں انڈسٹری کا را مٹیریل بھی شامل ہوگا؟ یس, ابھی جو نوٹیفکیشن ایشو کیا ہوا ہے فائنانس منسٹری نے, انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ دسمبر کے بعد کم از کم 3 ماہ کے لیے یہ ٹوٹل ایمرجنسی ہے, کوئی LC نہیں کھولی جا سکے گی, کوئی امپورٹ نہیں کی جا سکے گی. اور جو ایگزسٹنگ LCs ہیں وہ بھی ابھی دوز آر سبجیکٹ ٹو سو مینی چیلنجز. بے شمار را مٹیریل
कराची पोर्ट पर पड़ा हुआ है। ये तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की बात हो रही है। जो एसेंशियल है, जैसे ये अभी फीड के क्राइसिस वो बने हुए हैं, वो टेलीविजन पर रोजाना डिबेट हो रही है, वो रॉ मटेरियल सिर्फ शायद इस वजह से नहीं रिलीज हो रहा कि हुकूमत के पास पैसे नहीं। एलसीज तो इंपोर्टर ने या कंज्यूमर ने अपने पैसों से खोलनी है, लेकिन उसके पास तो लोकल करेंसी में है, बैंक अकाउंट में पैसे, उसको उसने कन्वर्ट करना है तो वो अपने सप्लायर को देगा, तो वो कन्वर्शन जो है वो बैंक ने करनी है। बैंक के पास वो डॉलर नहीं है और हुकूमत ने फिर वो कैप लगा दिया है। नो डाउट कभी कभी कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि हम $50,000 तक की एलसीज अकोमोडेट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि देयर आर सो मैनी चैलेंजेस और उसमें रॉ मटेरियल डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी इंपोर्ट, दैट्स नॉट क्वाइट इजी। या तो लोग हुंडी के जरिए बाहर से ही वो पेमेंट करके वो कोई ज़रूरी चीज़ें मंगवा रहे हैं। फिर भी वो किस तरह से मुल्क के अंदर किस तरह से आएंगे? बस ये चंद एक केसेस में कोई इंतहाई कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर करके, लेकिन जो बल्क है वो पॉसिबल नहीं है। वो तो फिर ज़ाहिर बात है वो एलसी खुली हुई भी रियलाइज नहीं हो रही, मैच्योर नहीं हो अच्छा, रही। इसमें इस बैन में कहीं करप्शन का रूम है? जब रुकावट डाली जाती है ना, वो आप दरिया या वो बहते हुए पानी के आगे भी कोई बांध लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से फिर वो लीकेजेस शुरू हो जाती हैं। ये कनौला डिबेट में ये एलिगेशन आ रहे हैं। मेरी परसेप्शन ये है कि हुकूमत के पास चूंकि डॉलर नहीं तो शायद इस वजह से वो रिलीज नहीं हो रहे, तो कहने वाले ये बराह रास्त एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं, somebody is asking for अंडर टेबल मनी, तो वो ये फिर बातें तो निकल आती हैं जब इट्स अ पॉसिबिलिटी, लेकिन यस ऑफ कोर्स इट इज। अच्छा, अगर चाइना के साथ हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, करंटली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखें, चाइना बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, उसने बेशुमार मौके पर हमारी मदद की है। टर्की बहुत हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन एक बात ये समझ लें कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा दोस्त है इंसान का, तो वो भी कहता है कि जब आप कुछ हीला करेंगे तो मैं वसीला पैदा करूंगा। हम में अगर अर्ग होगी अपना शेयर बढ़ाने की तो फिर चाइना भी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ेगा, टर्की भी बढ़ेगा और भी दोस्त ममालिक बनेंगे। तो अगर हमारे अपने घर में हम खुद आग लगा रहे हैं तो कोई अपने पाँव नहीं जलाएगा, वो अपने हाथ नहीं जलाएगा, वो फिर अफसोस ही कर सकेगा। चाइना बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और हमारा शेयर बड़ा इनाम है। ये पिछली रजीम में इन्होंने कुछ पॉलिसीज चेंज की और थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हुई। अगर आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जाहिर की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से, किस तरह से इंडस्ट्री इस वक्त फंक्शन कर रही है, क्या डिफरेंट इश्यूज कंस्ट्रेंट्स इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। एंड जब हम 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इंडस्ट्री की? अगर आप ज़रूर इस पर कमेंट करना चाहें, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या प्रोजेक्ट आपके ख्याल में प्रोजेक्शंस होंगी अगले साल के लिए? ये 2023 की क्या मैं बात करूं, मैंने अभी अर्ज किया कि इस वक्त वी आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पॉलिसी मेकर्स की
وہ ہر تیسرے بندے کی زبان پر ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس سچویشن میں کیا ہم نے پلاننگ کرنی ہے؟ انویسٹمنٹ تو انڈسٹری پر بالکل رک گئی ہے. اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی پاگل ہوگا جو کوئی نئی مشینری لائے اور کوئی ایک اینٹ لگائے اپنی فیکٹری پر. اس وقت تو بالکل ایڈاکزم پر یہ انڈسٹری بھی چل رہی ہے کہ جو آرڈرز ہیں، یہ کرسمس سیزن بالکل نزدیک ہے اور ان دنوں ہر سال اس پیریڈ میں نٹ ویئر انڈسٹری بھرپور دن رات وہ پروڈکشن کر رہی ہوتی تھی. اب سناٹا ہے بالکل. نو ڈاؤٹ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی، پروڈکشن ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لیکن وہ برائے نام بالکل وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو جب یہ پیک سیزن میں یہ حالت ہے ہماری، تو آف سیزن کیا ایکسپیکٹ کریں، کیا پلاننگ کریں؟ ہم جو بڑے مارکیٹ پلیئر ہیں وہ بھی ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، چھوٹے جو ہیں وہ ویسے بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. انڈسٹری لیکوڈیٹی کرنچ میں ہے. جو ایکسپورٹ انڈسٹری کے ریفنڈز ہیں، حکومت کے پاس پیسے نہیں، وہ دے نہیں پا رہے. وہ اپنی بیلنس شیٹ سیدھی کرنے کے چکر میں ہیں. ان پر اور کئی چیلنجز ہیں. کوئی IMF کا پریشر ہے، کوئی اپنے لڑائی جھگڑوں سے انہیں فرصت نہیں مل رہی. اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال ہے انڈسٹری کی بھی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس انڈسٹری کی بھی، اس ملک کی بھی. اور یہ آپ کے توسط سے میرا پیغام ہے یہ پالیسی میکرز اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خدا را یہ پولیٹیکل پولرائزیشن سے اس ملک کو نکالیں. اس ملک کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دیں اور انبلیویبل. میرے کئی دوست وہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں سے قافلے آئے ان کے ساتھ ایسٹ پنجاب سے تو کیا حشر ہوا. ایک میرا دوست بتاتا ہے کہ اس کے والد اور ان کے بھی والد، یعنی میرے دوست کا دادا، ان کے ساتھ فیملی تھی. ایک جگہ انہیں خبر ملی کہ آگے سکھ اور ہندو وہ قتل عام کر رہے ہیں، انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. تو گھر کی نوجوان خواتین نے کہا کہ ہم سکھوں کے ہاتھ نہیں، ان کے قابو میں نہیں آنا چاہتے، آپ ہمیں ہماری گردنیں کاٹ دیں. اور ان کے والد نے اپنی بہن کی گردن کاٹی، اپنی بیٹی کی گردن کاٹی کہ یہ سکھوں کے ہاتھ نہ آئے. اور بہن کے بال بہت گھنے تھے، وہ خدشہ تھا کہ تلوار کا وار اس پر کارگر نہیں ہوگا، ایک وار میں وہ نہیں کٹے گی. تو بہن نے ہاتھ سے اپنے بال وہ سمیٹ کے اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی گردن پیچھے سے ننگی کی اور انہوں نے گردن کاٹی. کیا جواب دیں گے یہ ظالم ہمارے پالیٹیشین کے جو اپنی انا میں، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے جنہوں نے اس فوج کو کہ جو ایک عام سپاہی بھی خاکی وردی والا کہیں کسی گاؤں میں بھی نکل جاتا تھا تو گاؤں کے سارے بچے وہ فوراً ان کے ہاتھ ماتھے تک پہنچ جاتے تھے. انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور ہمارا فیوچر تباہ کر دیا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر تباہ کر دیا ہے اپنی ان لڑائیوں میں. جب تک ان کا قبلہ درست نہیں ہوگا انڈسٹری گروتھ میں نہیں آئے گی. ہماری مجبوری ہے، ہمارا سٹیک ہے، ہم اپنی آخری ہمت تک، آخری انرجی تک ہم ان فیکٹریوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں. ہمارے ورکر ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہمارا ان سے بانڈ ہے.
میں اسپیشلی چھوٹی فیکٹری ایس ایم ایز کی بات کرتا ہوں کہ وہاں کوئی اگر 200, 300, 400 ورکر کام کر رہا ہے تو مالک کو ان میں سے 90% کے نام بھی یاد ہے، ان کی فیملیز کے معاملات میں وہ شامل ہوتے ہیں، دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں. ہم افورڈ نہیں کرتے کہ انہیں ڈسپلیس کریں، ہم چلا رہے ہیں. جب تک یہ لوگ درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا کوئی فیوچر نہیں. اینڈ مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ورڈس بیان کر سکتے ہیں کوئی جو صورتحال ہیں کرنٹلی. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا ملک ہے، ہم سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے سرزمین سے محبت کرتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ پولیٹیکل سچویشن میں پولیٹیکل پرائیورٹیز یا ایجنڈاز کو لے کر چلتے ہوئے ہمارے بہت سارے لوگوں کی جو امیدیں تھیں، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ تو شاید کسی نے پرائیورٹائز کی نہیں، کسی نے دھیان نہیں دیا. عام شخص آج اگر آپ چھوٹے تاجروں کی بات کرتے ہیں، چھوٹے بزنس مین کی بات کرتے ہیں، اینڈ کمپیریٹیولی آف کورس جہاں پر آپ لارج اسکیل انڈسٹری کی بات کریں گے تو وہاں پر صورتحال دے لک ڈفرینٹ دین دے ڈو فار پیپل جن کی چھوٹی ملز ہیں، جن کے چھوٹے بزنسز، وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں آج. ہر جگہ ان کے اس چیز کے اثرات انفلیشن کے اور یہ فائنینشیل کرائسس کے، بیڈ گورننس کے، ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے. میں اپنی فیکٹری کے ورکر کی بات کرتا ہوں کہ پہلے وہ لوگ آتے تھے کسی وقت جب ہم راؤنڈ کرتے تھے تو وہ فریلی ملتے تھے، یا ہمارے دم بھی وہ جب ضرورت کے وقت وہ آ جاتے تھے. تو اس وقت ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ باؤ جی ہمیں کچھ پیسے دیں، ہم نے کرنی ہے، یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا کمرہ کوئی بنانا ہے، یا کوئی چھت تبدیل کرنی ہے. اس طرح کی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، اور ہر فیکٹری والا اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اکوموڈیٹ کرتا تھا. آپ یقین کیجئے کہ ورکر آتے ہیں اور فریکوینٹلی آتے ہیں، اب بھی وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ضرورت پڑ گئی تجھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بجلی کا بل دینا ہے جی، وہ بہت زیادہ آ گیا ہے، تو وہ کاٹ دیں گے، میٹر کاٹ دیں گے. یا بیمار ہے کوئی، اس کا علاج کرانا ہے تو وہ ہماری استطاعت سے باہر ہے. بالکل. بہت افسوس کی بات ہے. آئی ہوپ کہ آج کے ڈسکشن میں جو بھی پوائنٹس ہم ہائی لائٹ کر پائے ہیں، انتظامیہ، گورنمنٹ، پالیسی میکرز بہت دھیان دیں گے ان پر، اور کوشش کریں گے کہ ہماری انڈسٹری کو، ہمارے ملک کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکنامیکل اسٹیبلٹی فراہم کی جا سکتی ہے، اس سچویشن سے باہر نکالا جا سکتا ہے. اور یہی دعا ہوگی. اینڈ دعا ضرور کریں، اپنے لیے بھی کریں اور اپنے ملک کے لیے. ہمیشہ جب دعا مانگتے ہیں پورے پاکستان کے لیے ضرور دعا مانگیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.